نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار کا مقدس دن ہے اور یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اور یہ میرے اللہ نے ایک مخصوص ایسا دن رکھا جس دن کو اس ساری کائنات کے نبیوں کے امام تشریف فرما ہوئے، اور اس دنیا پر جب وہ تشریف فرما ہوئے تو اس دنیا کے اوپر اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس مردہ ذہنوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ تو جب میرے نبی آئے تو یہ ساری کائنات کفر سے بھری پڑی تھی، شرک سے بھری پڑی تھی، گناہوں سے بھری پڑی تھی۔ اللہ کا پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ بھی ہے، نہ ہی میرے اللہ کی پہچان اس دنیا میں تھی، نہ ہی اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی اس کائنات میں تھا۔ تو جب اس کائنات پر، اس روح زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے، اس وقت میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ نبیوں کو اس کائنات میں بھیجتا ہے تاکہ ان کو میری شناخت کرائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ نبی ہیں، ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر اس کائنات پر تشریف فرما ہوئے، اور زیادہ تر جو نبی آئے وہ بنی اسرائیل کی طرف، یہ جو یہودی لابی ہے نا، ان کی طرف 70,000 نبیوں کو اللہ نے ان کی ذہنی نظام کو درست کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اس کائنات میں بھیجے۔ لیکن یہ بڑی ظالم قوم تھی، مفاد پرست قوم تھی، صرف مطلب کی حد تک۔ ان کے دور میں من و سلوہ بھی آیا، لیکن اللہ کی اس نعمت کو بھی جھٹلایا۔ تو انہوں نے 7,000 کے لگ بھگ انبیاء اکرام کو قتل بھی کر دیا، شہید کر دیا۔ تو ناظرین، جب اس کائنات میں میرے نبی آئے، یہ پورا جہان اللہ کے نام لینے والا اس میں ایک بھی نہ تھا جب میرے نبی آئے، اور میرے نبی جب آئے یہ سارے نبیوں کے امام بنے، آئے آخر میں لیکن بنے امام۔ کب امام بنے؟ جب میرے نبی معراج پر گئے۔ پہلے نبی جب آتے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی آخری نبی کا امتی بنا دے۔ لیکن ان کو کیوں دعا مانگتے تھے؟ یہ ایک کویسچن ہے، ایک سوال ہے، کیوں وہ دعا مانگا کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا ان کے مقام کا، ان کے شان کا، ان کے رتبے کا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے قریب تھے، ان کو جنت کا بھی پتا تھا، جہنم کا بھی پتا تھا، ان کے آخری نبی کے شان کا بھی پتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے اللہ کے ہاں۔ تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔
لیکن بدقسمتی اتنا بڑا اعزاز ملنے کے باوجود بھی آج بھی مجھے یقین ہے کہ اکثر لوگوں نے صبح فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہو، اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا قوم نہ کرے تو میرا رب اس بندے سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، یہ میرے نبی نے بتایا اور اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم نے آج اپنے آخری نبی کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے ہم ان یہودی لابیوں کی زندگیوں کو پسند کرنے لگ گئے۔ میں اگر بات غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس کا جواب دینا کمنٹ سیشن میں۔ مجھے یہ بتاؤ، اس دور میں کتنے لوگ ہیں جن کا دل کرتا ہے میں امریکہ چلا جاؤں، میں ناروے چلا جاؤں، میں یورپ چلا جاؤں، میں ڈنمارک چلا جاؤں، میں آسٹریلیا چلا جاؤں، اور دل کرتا ہے، ان کو تو ویزا نہیں ملتا اس لیے نہیں جا سکتے۔ ان کی خواہش یہودیوں کے پاس جانا ہے، عیش و عشرت کرنا ہے، ان کے کھانے کھانا، ان کی عیاشیاں ان کے ساتھ کرنی۔ یہ مسلمان کی اب طاقت رہ گئی ہے۔ کبھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ملکوں میں جا کر رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی اتنی ذہنیت کم تر ہو چکی ہے صرف پیسے کے لیے۔ لیکن وہاں پر جاؤ گے کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے، سب سے زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کی نیچرل خوراک پر۔ آپ کی جو آپ خوراک کھاتے ہیں نا، آپ پورے پاکستان میں لے لو، انڈیا میں لے لو، بھینس کا دودھ پیتے ہو۔ جو بھینس ہوتی ہے اس میں کتنی عقل ہے، کتنا شعور ہے۔ اور میرے بھائی، بکری کا دودھ پیتے تو تمہیں شعور ہوتا۔ میرے نبی نے بکری کا دودھ پیا اور وہ پسند بھی فرمایا۔ گائے کا دودھ پیتے تو نفاست ہوتی، عقل ہوتا۔ اونٹ کا دودھ پیتے تو صحرا میں دور 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 تک جاتے، چلتے، جان ہوتی، پاور ہوتی۔ تم نے اس چیز کا دودھ پیا ہے جو تھوڑا سا پانی گندا دیکھ لے تو اسی میں لیٹ جاتی ہے۔ اتنا تو سوچو۔ اس لیے یہ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی یہودی لابیوں کی سازش ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر انسان کی نیچرل طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو بہر کیف یہ باتیں ہوں گی۔ آج سوموار ہے، جو آپ کا کام اٹکا ہوا ہو، نہیں ہو رہا، پریشان ہو، اللہ پر آج پورا بھروسہ رکھ آج کے دن، اور کسی وقت بھی باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پڑھ کر، صرف 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات طاقتور ہیں۔ اس لیے آج جو آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اس عمل کو کرو اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ سے مانگو اور اس کام کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ اگلے سوموار سے پہلے آپ کا کام ہر صورت میں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یقین کے ساتھ کرنا۔ ہمارا یقین اللہ پر پورا نہیں رہا، جس وجہ سے ہم پریشان۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔